راضی کا مطلب نہیں کہ خلاف قرآن حدیث ہے، یعنی یہ ترتیب نہیں سی، ترتیب اب چلی ہے دنیا میں، لیکن اس میں گنجائش ہوتی، کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، تو قرآن حدیث سے اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ جیسے کھانے لانا، مولویوں کو لانا، لمبے لمبے فاتحہ پڑھنا، پھر اس کو دیگ میں بیچ میں رکھنا، پھر دیگ میں ڈالنا، یہ صحابہ نہیں کرتے تھے، تمہاری نیت پر ہو گیا۔ اب بیٹھ کے پھر ترتیب سے اس نے کل سورت پڑھنی، پھر اس نے پڑھنی، پھر سے پتہ نہیں کیا بولنا، پھر عوام الناس کہتے تو بڑا مسئلہ ہے ثواب پہنچانے کا۔ مولوی صاحب کو بھی لڈو کھانے کا بڑا مسئلہ ہے، چاول اور بریانی کھینچنے کا طریقہ آتا ہے۔ اب تو ثواب بڑا مشکل پہنچے گا، مولانا آئے گا، لمبی فاتحہ پڑھے گا، لمبے وہ پڑھے گا، پھر وہ جا کے کہیں میت کو پہنچے گا۔ اسلام میں ایسا نہیں، آسان یہ طریقے نکالے ہیں، مثلا قرآن حدیث کے نہ خلاف ہے نہ مخالف ہے قرآن حدیث سے، لیکن ایک رواج ہے، لیکن اس کا لب لباب ہے، آپ نے نیت کر لی، منہ سے نہیں کیا کہ اس نیت سے صدقہ خیرات کر دیا ہو گیا، نیت سے پڑھ لیا ہو گیا، یہ ایسا ہے۔ اور یہ ترتیبیں جو بھی یہ بھی کچھ ناجائز نہیں ہے، لیکن ایسے صحابہ طریقہ نہیں، سب ایسے کرو پھر یہ پڑھو پھر یہ پڑھو، جیسے کہ قرآن شریف طرح یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کے پاس یہ باتیں نہیں تھی، ان کے پتہ نہیں کیا بات تھی۔ اب تو آپ سوچو، بدلو کے ثبوت کا تو اچھا کہتے ہیں، ایسے ہونا چاہیے تاکہ پھر بہت اسلام میں گڑبڑ نہ ہو جائے، لیکن اس میں گنجائش دی ہے اسلام نے، جہاں تک کہ وہ چیز قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتی جائز ہے۔ اگر قرآن حدیث کے خلاف ہوتی یا اس میں کچھ ایسے اشکال پڑتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے کہ قرآن حدیث کا مسئلہ چھوٹ جائے، پھر اس چیزوں کو احتیاط کر چھوڑ دیں۔ بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور جو بہت احتیاط کی ہیں وہ قوالی وغیرہ نہیں سننا چاہیے، بعض بزرگوں نے کیا تو اجتہادی مسئلہ ہے، نہ اس کو حرام کہہ سکتے، نہ حلال کہہ سکتے، نہ جائز نہ جائز کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی کرتا تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، کوئی نہیں کرتا تو اس سے کروانی نہیں چاہیے، کہ حکم خدا حکم رسول ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اب میرا مطلب سمجھ گیا، کیونکہ تم لوگوں سے احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے نا، تم لوگ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، وہ بنے ہوئے اندر سے ایسے ہی ہو نا، تو پھر سمجھانے کے لیے تم لوگوں کو کچھ تجربات کچھ وقت چاہیے، وہ تمہارے پاس اتنا ہے نہیں ہے، تو پھر بات اتنی مختصر اور آسان کی جائے جو سمجھ میں آ جائے انسان کے۔ کسی مذہب میں چلو وہ مذہب لینا کرنا ہی پڑتا کچھ نہ کچھ، کہ جب اختلاف آتا ہے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ چند آدمی سے مشورہ رائے ضرور دیتے ہیں، بھئی مثلاً پھر کہ یہ مطلب ایسے کر لیں، پھر مذہب بننا پڑتا ہے۔ اس میں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے، وہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے جو چیز ثابت ہو جائے پھر مذہب نہیں ہے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ چیز کہتا ہے کرنا کا، لیکن نبی کریم سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ثابت نہیں ہے اس کام کو کیا تو بس اہمیت سے نہ کرے، جیسے اہمیت حضرت محمد مصطفیٰ کی حکم سے کہ تقریباً ایسا کر لو، لیکن آقا جی ثابت ہے تو بڑی اہمیت ہے۔ اگر یہ چیز تمہارے دل میں بیٹھ گئی نا، اللہ کی قسم دیکھ تمہاری کیسی نمازوں میں، درودوں میں، ہر چیز میں، دعا میں تیزی آ جائے گی۔ آقا جی کو ہر چیز پہ ترجیح دینی چاہیے، جو چیز ثابت ہو جائے اس میں مذہب کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں اکثریت کو نہیں دیکھنا، چاہے وہ علماء کیوں نہ ہو، عوام کوئی بھی ہو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ثابت ہے، مثلا مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے اپنے صحابہ سے بڑی محبت کی، کہا میرے صحابہ کو گالی مت دو، جن نے ان سے محبت کی میرے سے محبت کی، جنہوں نے ان سے بغض کیا میرے سے کیا، اور ان کے حالات آپ کو معلوم تھے، ان میں لڑائی بھی ہوگی، اختلاف بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، اور ایسی پیشن گوئی آپ نے سینکڑوں دی ہیں، نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ ابو بکر کو گالی دیں، حضرت عمر کو گالی دیں کہ میرا مذہب ایسے کہتا ہے۔ شیعہ بنو، سنی بنو، بے شک بنے، لیکن جہاں وہاں ان کا معاملہ آ جائے، حدیث شریف آ جائے اور تم کو سند سے حدیث مل جائے اور قرآن میں تذکرہ، قرآن کی آیت میں مل جائے، پھر تم نے مذہب کو نہیں دیکھنا، اور جہاں تم کو ثبوت نہیں ملتا وہاں مذہب کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ آقا جی نے خود یہ رعایت دی ہے۔ ایک صحابی کو بھیجا
معاذ بن جبل کو یمن کی طرف کہا تم کیسے لوگوں کو یہ ارشاد کرو گے اور حکم کرو؟ کہا اللہ کا قرآن میرے پاس موجود ہے۔ کہا اگر تم کو نہیں پتہ چلا، یہ سمندر ہے نا، کہا پھر حدیث میں ڈھونڈوں گا۔ کہا حدیث سے بھی تم کو سمجھ نہیں آئی یا نہیں پتہ؟ کہا پھر اجتہاد کروں گا، یعنی اس کو سوچوں گا۔ تو آپ نے سینے پہ پیار سے ہاتھ مار، خدا تم کو دیکھا تو پھر گنجائش ہے نا، لیکن یہ قرآن حدیث کے بعد گنجائش ہے، قرآن سے پھر گنجائش نہیں ہے۔ تو میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں تمہارے ڈر سے نہیں، میں شیعہ سنی بریلوی خدا کی قسم نہیں ہوں، لیلا مجنوں ہوں نہیں ہوں، عاشق پکا نہیں، لیکن ان سے غافل نہیں ہوں۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ کو ترجیح نہیں دو گے ڈوب جاؤ گے، نہیں بچ سکتے تم، ان کا حکم سب سے پہلے۔ ہاں اس بات کا بہت خیال کیا کریں، جو چیز ثابت ہو جائے ختم، ثابت نہ پھر گنجائش کا رستہ میں نے بتا دیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساری امت کے کہنا ضروری ہے نا، یہ طریقہ نہیں ہوتا بولنے کا جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اور قتل کرواتے ہیں، بریلوی دیوبندی کو، دیوبندی بریلوی کو، سنی شیعہ کو، طریقہ نہیں آتا ہے۔ آقا نے کہا کافر کو بھی گالی مت دو، قرآن نے کہا ولا تجدون، تو آپس میں گالیاں دینی چاہیے کافر کو بھی، ولا تجدون من دون اللہ، ان کو مت برا بھلا کہو، گالیاں دو جو اللہ کے مشرک ہیں، ان سے بھی اخلاق سے بات کر، ادفع باللتی ہی احسن بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کا دیکھو کس حکمت سے بات ہے، والموعظۃ الحسنۃ، اور تمہاری زبان میں مٹھاس ہو۔ شیعہ کافر بریلوی کافر میں وہ لڑائی ہونی ہے نا، سنی فلانا، یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں۔ ہم سب بھائی، ہمارا خدا ایک، نبی ایک، قرآن ہے۔ جہاں اختلاف ہے وہاں دیکھنا خدا رسول ثابت ہے نہیں ثابت نہیں ثابت ہے تو پھر اس چیز کو خدا رسول کے حوالے کرنا، نہیں پڑھنا اگر ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں کس چیز کا تم اختلاف ہو، تم اس میں نہیں تمہارا اتفاق ہوتا، فردوہ الی اللہ والرسول، اس چیز میں مت پڑھو، چھوڑ دو اس کو۔ آقا جی کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تم کو فکر اور تردد میں ڈالے، سوچ میں ڈالے، پتہ نہیں چلتا، اس کو چھوڑ دو، تو چھوڑ دینا چاہیے نا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آقا جی کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تمہیں ایمان نہیں ہوگا۔ کہا تم میں ایمان نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ تو محبت اختلاف کرنے سے ہوگی یا اختلاف کو چھوڑنے سے ہوگی؟ تو اختلاف کو چھوڑو گے تو ہوگی، پھر اختلاف کو چھوڑ دو، وہ طریقہ آقا میں اپنی طرف سے تو نہیں گھڑ کے بول رہا ہوں، قرآن نے بھی یہی کہا جس چیز میں اختلاف ہو چھوڑ دو، آقا جی نے بھی یہی کہا۔ اور جو چیزیں بحث میں آتی ہیں، خدا کی عظمت، رسول کی عظمت، اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے، جو سمجھ نہیں آتی نہ اس میں فیصلے کرنے ہیں۔ آقا جی کے پہلی امتیں ہلاک ہوئیں کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ دین میں سوال کرنا، زیادہ بحث کرنا۔ جب منع فرمایا تو منع ہو جانا چاہیے۔ کہا میں ایسا دین لے کے آیا ہوں جس میں دن ہے، روشنی ہے، رات نہیں ہے، سب کچھ دکھتا ہے، اور جو اختلاف کا طریقہ بتا دیے چھوڑنے کا۔ جب وہ کہتے اتنا آسان دین ہے پھر مشکل ہو سکتا ہے؟ آج دن کتنا مشکل ہے، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہ پڑھنا، سب علماء احترام کرو، اختلاف کی بات نہیں سننی کسی عالم سے، بریلی ہو، دیوبندی ہو، جماعت تبلیغی ہو، جو قرآن حدیث کے مطابق ہے سننی ہے، قرآن حدیث کے خلاف تو سننی نہیں ہے، اور خلاف نہ ہو، اختلاف ہو، وہ بھی نہیں سننا، نہ پڑھنا ہے، پھر تم کو وسوسے آ جائیں گے، اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اسی یہ تعلیم قرآن نے بھی دی ہے، حدیث نے، پھر تمہارا آپس میں محبت بھی رہے گا، یہ کینہ بھی نہیں رہے گا۔ اور جو ایک کرتا ہے اختلاف تو آپ نہ کریں، پھر بھی بات بن جائے گی، بھئی میں تو نہیں کہتا، اس لیے آقا نے منع کیا، قرآن نے منع کیا، اس چیز اختلاف کی ہے کہ یہ بھی علماء ہیں، یہ بھی علماء ہیں، تو علماء کے مقابل علماء ہیں تو اب نہیں پتہ چلتا۔ اب اللہ کے، لیکن نبی کے بالمقابل ساری دنیا بھی تو نبی کی بات کو ترجیح ہے، لیکن علماء کے بالمقابل علماء کو دیکھا جاتا ہے نا، تو اس لیے پھر چھوڑ دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت کا مسئلہ نہیں پورا ثابت ہوتا، یا ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ چھوڑ دیں۔ اس لیے آقا جی کہتے خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت ہے، اور کہا پہلی قوم میں ہلاک ہوئی، کوئی انسان ایسے مسئلے میں پڑ جائے اختلاف میں، اس کا دل ایمان رخصت ہو جاتا ہے،
عظمت خدا میں کوئی بات کہہ بیٹھے، عظمت رسول میں کوئی بات کہہ بیٹھے، میں کٹر بریلی ہوں، میں کٹر یہ نہیں کرنا، کٹر عاشق رسول۔ تقریباً بریلوی ایسے کہتے ہیں، یہ ایسے کہ تقریباً ایسے ہوگا، اللہ عالم، آگے واللہ عالم۔ دیوبندی ایسے کہتے ہیں کہ سمجھ میں اس کو فیصلہ پورا نہیں کرنا، جیسے تسلی ہوئی ہے لیکن پورا یقین ہم نہیں رکھتے، اس لیے قرآن حدیث کا اس سے پورا ثبوت نہیں، یہ اندازے کی بات ہے، تو اس میں تھوڑا ایسا کرنا، پھر آپ کو فائدہ ہوگا، پھر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع چل رہے ہیں۔ آپ کہ نہیں جی بس جو علماء نے کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا، اس نے کہہ دیا، چاہے آقا کی حدیث بھی آئے نہیں ماننی ہے، مذہب کو اتنا ماننا کہ قرآن حدیث کو بھی نہیں ماننا۔ ہاں تو بعض ایسے ہی کرتے ہیں نا، بعض دیوبندی ایسے کرتے ہیں، بعض بریلی ایسے کرتے ہیں، ایسی دلیلیں موجود ہیں۔ آقا جی نے کہا مغرب کے وقت نماز 2 رکعت آدمی پڑھتے، کبھی کبھی پڑھ لیں، یہ نہیں پڑھنے دیں۔ آقا جی نے خود جماعت کروائی، جیسی جماعت نکل گئی تھی تو آپ نے ایک صحابی پہ رحمت کی نظر کی، کہا کہ یہ اس کی جماعت نکل گئی، تم جماعت نہیں کی، اس کو ساتھ رلا لو، یہ نفل کی نیت کر لے، گو فرض پڑ چکا ہے، تمہاری جماعت ہو جائے گی۔ دیوبندی بریلی دونوں نہیں پڑھنے دیتے، میرے پہ لڑ پڑا کراچی میں، ہم لڑنے والے تو ہیں نہیں اس معاملے میں، تو ہم پھر گھر میں ادھر چھت پہ اپنی مسجد 1.5 فٹ کی بنا لیں، جیسے وہ کہتے 1.5 فٹ کی مسجد کار بنا، جان چھڑائے دیوبندی بریلیوں سے۔ تو حدیث کو مجھے کہتے تم کو ابو حنیفہ کی اہمیت نہیں ہے، میں نے کیا اہمیت ہے علماء کی، بزرگوں کی، اپنے کو سب سے ادنا سمجھتا ہوں، لیکن کسی کو نبی سے اعلیٰ نہیں سمجھتا، یہ میرا عقیدہ ہے، ان کے مقابلے میں نہیں کرتا ہوں، میں سب سے ادنا ہوں، حقیر ہوں، لیکن نبی سے اعلیٰ کسی کو نہیں سمجھتا، ادھر سے ثبوت نہیں ہے، پھر چپ ہو گئے۔ تو بہر یہ تعلیم تھوڑی آپ کو دیتا ہوں، یہ حق تعلیم، اور ریکویسٹ خدا کرے نہ مٹیں اور رہیں، جو سنے گا اس کو آقا کی اہمیت ہے، اور پھر وہ چلے گا، اس پہ فیض کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس چیز کا آپ بہت خیال کیا کریں، اور مسئلوں میں بھی یہ ایسے کرتے ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے، ابو بکر کے متعلق رضی اللہ عنہ، ساری امت کا ایمان تھا، ابو بکر کا ایمان ہے، اور بھی حدیثیں ابو بکر کی بہت صحیح حدیثیں سند کے ساتھ، اور قرآن سے بڑی سند کون ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی محبت کا تذکرہ کیا، 2 محبت والے بیٹھے تھے غار میں، اور ایک گھبرا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، اللہ آقا جی ان کو کہہ رہے تھے، یقول لصاحبی، اپنے دوست سے، خدا ان کو دوست کہ تم کہتے ابو بکر نبی کا دشمن ہے، اور شیطان بھٹکاتا ہم آل محمد کے طرفدار ہیں، آل محمد کے ساتھ تبھی آتے صحابہ کو گالیاں دے، یا ان کے نام ٹٹیوں پہ رکھے، یا صلی اللہ علیہ اصحاب محمد نہ کہے، ایسے کرنا چاہیے۔ میں دیوبندی بریلی شیعہ کے لحاظ سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، آقا جی کی وجہ سے کر رہا ہوں، کہ جو وہ بات کہتے ہیں اس کو کیوں پیچھے گراتے، کیوں نہیں مانتے؟ ساری دنیا شیعہ بن جائے تو کل ایک عاشق رسول ہے۔ اکثریت کو لوگ اکثریت کو دیکھتے ہیں یا بڑے بڑے پگڑیوں کو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی پگڑی جو ہو تو بس خلاص، تو اس میں شرک میں جاتے ہیں۔ آقا جی جنگوں میں ایسے کیا، صحابہ کو سکھایا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلان مدد، یہ چیزیں سکھائیں، بعض صالحین نے کی ہیں، کبھی کبھی کیا، ہمیشہ نہیں کیا، وہ بھی وہ عارف تھے، اس نیت سے کیا، یا مدد اس نیت کیا کہ آپ وسیلہ بنے، مدد کریں، دعا کریں۔ بات کو گول کر کے کرنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا، شرک میں ڈالنا، یہ بہت بڑا عذاب ہے پاکستان میں، اور اپنی روٹی سیدھی کرنا یا اپنے معاملے کو سیدھے کرنا، نکال دیں گے، بریلی ڈرتا ہے مجھے نہ نکال دیں، دیوبندی کہتا ہے مجھے مسجد سے نہ نکال دیں، تو بات کو صحیح صاف نہیں بیان کرتے، اسلام میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کا ثبوت پیش کرتے، کبھی کہا تھا 24 گھنٹے کو کہتے تھے یا رسول اللہ مدد، یا 24 گھنٹے یا شیخ فلان مدد نہیں کہتے، اتفاق سے کبھی خیال سے تعلیم نہیں ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، یا مدد کا لفظ استعمال کیا بنیت، وہ بھی کبھی کبھی کہ ہماری مدد کریں یا دعا کریں، بس یہ ہے۔ آپ ہر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، پھر دوسرے کام کیوں کی مدد مانگی؟ اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ ہم وسیلے کی مدد جائز ہے، ہاں بھائی تم مدد کرو تو یہ جائز ہے، صالحین کی مدد جائز ہے،
یعنی کہ اللہ کی مدد وسیلے کی کہ وہ اللہ سے تمہارے دعا کرتے مدد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب سمجھے آپ، وہ اللہ سے دعا کرتے، وہ مدد کا مطلب یہ ہے، وہ وسیلے کی مدد ہے۔ تو ہر جگہ حقیقی مدد اللہ سے، ہر نماز میں یا کرنا دے، پھر جا کے شرک کرنا۔ ایک صحابی آقا جی کے پاس آیا، کوئی بات تھی، آقا نے اس کو توحید کی، کیونکہ اس کا مطلب بھی بہت ضروری ہے۔ آقا جی نے حضرت معاذ کو کہا تھا تو یمن جا رہا ہے، اگر تجھے جلا دیں، تجھے آگ میں ڈال دیں، شرک نہیں کرنا۔ اور شرک معلوم ہے بہت باریک چیز ہے۔ آخر کہ چونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے، کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پر چلے نظر آئے گی، اس سے زیادہ باریک ہے۔ اور ہر گناہ زمین سے آسمان